کہ خرچ کرنے کے دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ایک آدمی اگر علی الاعلان خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک آدمی پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے اس طریقے سے کہ جب ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو بھی خبر نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، البتہ خفیہ طریقے سے خرچ کرنا یہ انسان کے لیے زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ جو آدمی خفیہ طریقے سے خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں ریاکاری آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ریاکاری کا خیال کہاں سے آئے گا۔ اور جو آدمی علی الاعلان خرچ کرتا ہے تو یہ طریقہ ہے تو درست، لیکن نسبتاً غیر محفوظ ہے، کیونکہ اس کے دل میں ریاکاری کا خیال آ سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ مجھے سخی سمجھیں، یہ لوگ مجھے امیر سمجھیں، تو اگر ریاکاری کا خیال آ گیا تو پھر اس کا وہ دیا ہوا سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو بہرحال طریقے دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر ایک آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہے، وہ تربیت یافتہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں ریاکاری نہیں آئے گی، اور لوگوں کے سامنے کسی کو دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگ بھی دیں، بسا اوقات خفیہ صدقے سے اعلانیہ صدقہ افضل ہو جاتا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے کسی عمل کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں ریاکاری کے جذبات نہیں ہے اور وہ علی الاعلان کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ یہ لوگ مجھے دیکھیں، ان کو بھی ترغیب ہو اور یہ بھی غریبوں کی خدمت کریں، تو یہ نیت کرنا اور ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا علی الاعلان صدقے کو افضل بنا دے گا۔ تو بہرحال دونوں طریقے ہیں، خفیہ طریقہ بھی ہے اور علی الاعلان طریقے سے بھی دینا ہے، دونوں درست ہیں اپنی اپنی جگہ۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خفیہ صدقے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں جا کر بیواؤں کو، غریبوں کو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں اناج پہنچایا کرتے تھے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں کو خبر اس وقت ہوئی جب امام کا انتقال ہوا، اور جن گھروں میں وہ اناج پہنچایا کرتے تھے وہاں اناج پہنچنا رک گیا، تو لوگ بلبلا اٹھے کہ وہ مسیحا کہاں گیا جو رات کے اندھیروں میں ہمارے دروازوں پر اناج کی بوریاں رکھ کے جاتا تھا۔ پھر یہ راز کھلا کہ وہ مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ خفیہ صدقہ دینے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ خفیہ طور پر صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ قرآن کریم دونوں کا ذکر کرتا ہے، علی الاعلان صدقہ دینا اس کا بھی ذکر کرتا ہے اور خفیہ صدقہ دینا اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ دونوں طریقے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا ذوق ہے کہ وہ ریاکاری سے بچتے ہوئے کس راستے کو اپنے لیے بہتر تصور کرتا ہے۔